بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی پیش کرتے ہیں۔ کہانی سندباد جہازی کی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں سندباد نامی ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ سامان ڈھو کر اپنی روزی کماتا تھا۔ دن بھر اس کا بس یہی کام تھا کہ یہاں سے بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچا دیا، وہاں سے کچھ اور سر پر لادا یہاں پہنچا گیا۔ اس لیے وہ سندباد حمال کے نام سے مشہور تھا۔ عربی میں حمال بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے لشتم پشتم چلا جا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سوداگر کی حویلی کے آگے سے ہوا، جو سڑک کنارے ایک خوشگوار سایہ دار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے جھاڑو دی گئی تھی اور چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ سندباد حمال نے دیکھا کہ حویلی کے پھاٹک کے ساتھ ایک بڑی سی بینچ بچھی ہوئی ہے۔ وہ وہیں رک گیا، بوجھ سر سے اتارا، نیچے رکھا، پسینہ پوچھنے لگا اور بینچ پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ پھاٹک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ حویلی میں کہیں گیت گائے جا رہے تھے، کہیں باجا بج رہا تھا اور کبوتروں، بلبلوں، فاختاؤں اور چکوروں کی میٹھی میٹھی بولیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سارے پرندے چہچہا کر اپنی اپنی زبان میں خدا کے گن گا رہے تھے۔ باجوں کے سروں، گانے والوں کے تانوں اور چڑیوں کے چہچہوں نے آپس میں گھل مل کر عجب سما باندھا تھا۔ یہ سب سن کر سندباد کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پھاٹک میں جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ کا محل ہے، یہ سوچ کر اس نے نہایت ادب سے اہل محفل کو سلام کیا، ان کے حق میں دعائیں کی اور پھر سر جھکا کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے مالک نے بڑی گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ نئے مہمان کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنیں اور سندباد سے کہا کہ تکلف نہ کریں۔ چنانچہ سندباد حمال نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا اور ڈٹ کر کھایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور حویلی کے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے مہربانی کا حق ادا کر دیا۔ حویلی کے مالک نے کہا، میرے دوست، تم جب بھی میرے گھر میں قدم رکھو گے تمہاری اسی طرح خاطر کی جائے گی۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کام کرتے ہو؟ سندباد حمال نے جواب دیا، میرا نام سندباد ہے اور میں بوجھ ڈھونے کا کام کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حویلی کا مالک مسکرایا اور بولا، واہ بھائی واہ، یہ عجیب اتفاق ہے۔ میرا نام بھی سندباد ہے، مجھے عام طور پر سندباد جہازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ میری سرگزشت سن کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی میں تمہیں اپنی بیتی سناؤں گا، اسے سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ یہ حویلی اور یہ آسائش بیٹھے بٹھائے میرے ہاتھ نہیں آئی، میں نے سینکڑوں جتن کیے، جوکھوں میں پڑا، دنیا جہان میں مارا مارا پھرا، تب کہیں اتنی شہرت کمائی۔ میں نے 7 سفر کیے ہیں اور ہر سفر کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ سننے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اور یہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سندباد جہازی نے اپنے پہلے سفر کا ماجرا سنانا شروع کر دیا۔ پہلا سفر۔ دوستوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے والد بغداد کے سب سے بڑے تاجر اور امیر ترین آدمیوں میں سے تھے۔ میں ابھی کم سن ہی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ساری دولت ورثے میں مجھے مل گئی۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی جائیداد کو تحویل میں لیتے ہی اللے تللے شروع کر دیے۔ میں زرق برق کپڑے خرید کر پہنتا، کھانے پینے پر بھی بے تحاشا خرچ کرتا، غرض کی اپنے ہم عمر اور بالکل بے پرواہ اور فضول خرچ نوجوان کی صحبت میں گلچھرے اڑانے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا
کہ ساری عمر اسی طرح کھیل کود میں گزر جائے گی، مگر کچھ عرصے بعد جب میری غفلت کم ہوئی تو پتہ چلا کہ سب جمع جتھا ختم ہونے کو ہے۔ اگر اب فضول خرچی سے باز نہ آیا تو کل کو بھیک مانگتا نظر آؤں گا۔ ڈر کے مارے میرا دل بیٹھ گیا اور مجھے حضرت سلیمان بن داؤد کی وہ کہاوت یاد آ گئی جسے والد صاحب اکثر دہرایا کرتے تھے، موت کا دن بہتر ہے پیدائش کے دن سے، زندہ کتا بہتر ہے مردہ شیر سے، اور قبر بہتر ہے مفلسی سے۔ میں نے اپنی بچی کچی جائیداد اور گھر کا سارا سامان 3000 درہم میں بیچ دیا، دل سے ڈر اور پریشانی کو رخصت کیا اور ٹھان لی کہ سوداگر بن کر ملک ملک گھوموں پھروں گا۔ میں نے لمبے سفر کی تیاری کر کے کئی طرح کے خاصا بہت سا مال تجارت کرنے کے لیے خرید لیا۔ اپنا سامان لے کر میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھ گیا جو اور بھی کئی تاجروں کو لے کر بصرے کی بندرگاہ جا رہی تھی۔ بندرگاہ میں ایک جہاز کھڑا تھا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ بصرے سے روانہ ہونے کے بعد ہم بہت عرصے تک دن رات سفر کرتے رہے، کبھی ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جاتے، کبھی ایک ساحل سے دوسرے ساحل کا رخ کرتے، اور جہاں جہاں جہاز لنگر انداز ہوتا اپنا سامان بیچتے، وہاں کے سوغات خریدتے یا مال سے مال بدل لیتے۔ اسی طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک ایسے جزیرے سے ہوا جو بالکل جنت کا نمونہ تھا۔ اس کے کنارے پہنچ کر ہمارے کپتان نے لنگر ڈال دیا اور مسافروں کو اترنے کا بندوبست کیا۔